اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، بلکہ اور غور کیا جائے تو صبر کے مفہوم میں بہت وسعت ملتی ہے۔ خود کو گناہوں سے بچانے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالی بہت بڑا قدردان ہے جس نے اس کے بھیجے ہوئے مہمان رمضان کی قدر کی۔ اللہ رب العزت اس کو سارا سال نوازتا ہے۔ اکابر اور اولیاء اللہ کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو بندہ رمضان میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے، عبادات کا اہتمام اور احترام کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سال کے بقیے مہینوں کو تقوی، عبادات اور گناہوں سے اجتناب کو آسان بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک بخیر و خوبی گزر گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے مہینے میں سعادت مند لوگوں نے بہت ساری عبادات، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کیا ہوگا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ، نوافل، دعا و مناجات، نماز با جماعت اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کی پابندی ہوتی ہیں۔ یہ عبادات، تلاوت، ذکر و عبادت، دعا و مناجات یہ روایتی اور موسمی چیزیں نہیں ہیں جو صرف رمضان المبارک میں ہوں اور بقیہ مہینوں میں اس سے غفلت برتی جائے، بلکہ مومن کی پوری زندگی ایسے گزرنے چاہیے، مومن کی پوری زندگی اور پوری عمر ایسی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک نے جن عبادات کا شوق پیدا کیا تھا ان عبادات میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور روزے کا حقیقی مقصد جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ تقوی ہے، یعنی شیطان اور نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنا، یہی تقوی ہے۔ دراصل میں تقوی گناہوں سے بچنا ہی ہے۔ محض بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، محض تکلیف برداشت کرنا مقصود نہیں ہے،
اسی لیے رمضان المبارک کے بعد خدا خوفی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً اس سے توبہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیانی وقت کے گناہوں کو ختم کرنے والی عبادات ہیں، بشرطے کہ گناہ کبیرہ کا اجتناب نہ کرتا ہو، بشرطے کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنی گناہیں ہو جاتی ہیں، جتنے انسان صغائر اور کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان یہ ایک جمعہ اور دوسری جمعہ کی عبادت کرنا، یہ درمیان میں گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک رمضان کا روزہ رکھنا دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن اصول یہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر مذکورہ بالا عبادات میں توبہ کی نیت بھی کر لی جائے تو یہ عبادات بھی صغیرہ و کبیرہ ہر طرح کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان جمعہ میں جاتا ہے، جمعہ کے بعد دعا ہوتا ہے، دعا میں ضرور وہ اپنی گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، اپنی گناہوں پر پشیمانی کا اظہار بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ کی عبادت اس کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہر جمعہ کو دعا اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں سب کو سب معاف فرمانا۔ تو امید ہے کہ یہ جمعہ کی عبادت، جمعہ کی نماز، یہ تمام پہلے جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے گناہ بھی اس نے کیے ہیں، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، سب کے لیے کفارہ بن جائے۔ اور حدیث شریف میں رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے بعد بھی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، بلکہ اور غور کیا جائے تو صبر کے مفہوم میں بہت وسعت ملتی ہے۔ خود کو گناہوں سے بچانے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آنکھ، کان اور دیگر اعضاء انسانی کو حرام کاموں اور حرام باتوں سے بچانا ضروری ہے۔ آنکھ حرام چیزیں مثلا نامحرم اور فحش مناظر وغیرہ نہ دیکھے، کان میوزک، گانے بجانے اور غیبت وغیرہ نہ سنے، زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول گوئی سے بچائی جائے۔ اسی طرح دیگر اعضاء کو تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور رمضان المبارک ہمیں جذب و ایثار سے سرشار کرتا ہے، جذب اور ایثار کی دعوت دیتا ہے۔ روزہ کی حالت میں بھوک و پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، جن سے غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر نرمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو شخص نرمی کا برتاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ غرباء، ناتواں، کمزور اور ضعیف افراد پر محبت، ہمدردی اور ایثار سے کام لینا چاہیے۔ ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں رمضان المبارک کے بعد یہ بھی سبق نہیں بولنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو غریب پروری اور ایثار و ہمدردی سے کام لینا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام فرماتے تھے اور اپنی امت کو اس کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امت آج بھی اپنی نبی کے احکامات پر عمل پیرا ہے۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ، نفلی اور واجبی صدقات خوب ذوق و شوق سے ادا کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور انسان پر آنے والی آفات بھی ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے جیسے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اب بھی صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور نظام الاوقات، رمضان المبارک میں اوقات کار کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ سحری سے لے کر افطاری تک انسان وقت کا پابند ہوتا ہے۔ اس دوران اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا۔ سحری کے وقت بھی پابندی کرائی جاتی ہے۔ جو ہی ختم سحری کا وقت ہوتا ہے، اب ہر چیز سامنے موجود ہونے کے باوجود اس کو کھا پی نہیں سکتا۔ افطاری کے وقت میں غروبی آفتاب سے پہلے کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد اپنے تمام کاموں کے اوقات کار متعین کرنے چاہیے تاکہ کام ٹھیک بھی ہو اور بر وقت بھی ہو۔ تجربات سے ثابت ہے کہ جس کام میں نظام الاوقات مقرر ہو، اس کے اچھے نتائج اور ثمرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک ہم سے کچھ لے کر نہیں جاتا بلکہ ہمیں بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ رمضان ہمیں تقوی، عبادات کا اہتمام، ضبط نفس، صبر و تحمل، جذبہ ایثار و ہمدردی، صدقہ و خیرات اور نظام الاوقات کی پابندی دے کر گیا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا رہیں گے تو رمضان کی برکات کے اثرات و ثمرات سال کے بقیہ مہینوں میں بھی ملتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اتنی چیزیں ہمیں عطا کر فرمایا گیا ہے۔ گویا کہ ایک الارم تھا جو بجا کر گیا ہے۔ ہمیں ایثار، جذبہ ایثار، صبر، استقامت، صبر و تحمل، جذبہ ایثار، ہمدردی اور صدقہ و خیرات کے بارے میں بتا کر گیا ہے۔ ابھی پورا مہینہ ہم نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے، لیکن ایک مہینے سے کام نہیں چلتا۔ ابھی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، لہٰذا ان اچھی عادتوں کو آگے 11 مہینوں میں بھی ان عادات کو باقی رکھنے چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے بعد رمضان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔